لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بزرگان محترم واجب التکریم حضرات علماء کرام ملت اسلامیہ کے جوانوں اور دینی بھائیوں اللہ رب العزت نے اس کائنات کے نظام کو اس طرح سے بنایا کہ کبھی مصیبت اور تکلیف آتی ہے حالات انسان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں پریشانیاں مسلسل پیچھا نہیں چھوڑتی اور آدمی یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ دنیا میں مجھ سے بڑا پریشان کوئی نہیں جو حالات مجھ پر ہیں شاید وہ حالات کسی پر نہیں آئے ہوں گے ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ ہے کیونکہ تکلیف اور حالات جب آتے ہیں تو انسان کی کبھی جان داؤ پر لگتی ہے کبھی مال داؤ پر لگ جاتا ہے
کبھی عزتیں داؤں پر لگ جاتی ہے. یہ حالات کا سہنا، برداشت کرنا، جھیلنا آسان کام نہیں ہے. اس کا اندازہ اور احساس اسی بندے کو ہوتا ہے جو حالات میں گرا ہوتا ہے. لیکن دنیا میں کوئی حالت ایسی نہیں، کوئی تکلیف ایسی نہیں، کوئی پریشانی ایسی نہیں کہ جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانیاں نہ رکھی ہو، راحتیں نہ رکھی ہو، خوشیاں نہ رکھی ہو. قرآن کریم میں حق تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. یہ گردش ایام پلٹتے رہتے ہیں، آتے جاتے ہیں. ایک ایمان والا آنے والے حالات کے بعد اس کے ایمان میں اور مضبوطی آتی ہے. اس کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، وہ کبھی تھکار کر بیٹھتا نہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب تعالیٰ شان قرآن کریم میں بشارت دیتے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں، دارس بندھا رہے ہیں. اے میرے بندے حالات سے نا امید مت ہو جا، تکالیف اور پریشانیوں سے مایوس مت ہو جا. اللہ کی رحمت آج بھی ہوئی ہے. اس لیے انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آتے ہیں حالات کبھی اور کہتے ہیں کہ جب حالات آتے ہیں تو ایسے آتے ہیں کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. جو ساتھ میں بیٹھ کر کھانے پینے والے، گپ شپ کرنے والے، ہاں میں ہاں ملانے والے، جو کبھی ہمارے بہت خیر خواہ سمجھے جاتے تھے، ہمارے اپنے سمجھے جاتے تھے، لیکن حالات میں ان کی بھی آزمائش اور ان کا بھی امتحان ہو جاتا ہے اور دھیرے دھیرے سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. اور آدمی اس دہانے تک اور اس لمٹ تک پہنچ جاتا ہے. کبھی اس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنی جان دے دوں، کوئی راستہ نہیں ہے. کبھی تو سر میں قرض کا بوجھ ہے، کبھی تو گھر میں بیماریاں چل رہی ہے، کبھی کاروبار تجارت میں بے برکتی اور حالات کامیابی نہیں ملتی. آدمی ٹوٹ جاتا ہے، اندر سے پریشان ہو جاتا ہے. اور یہ حق کا مشن ایسا ہے، حق کی دعوت بھی ایسی ہے کہ جب بھی آدمی اس کو لے کر چلتا ہے پہلی مخالفت اپنے ہی لوگ کرتے ہیں. دین کا کوئی بھی کام اٹھا لیجیے، دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں، کسی کو کوئی شکوہ نہیں. بھائی ایک میڈیکل یہاں کھولی ہے، 10-20 قدم پر دوسری کھل جائے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ اچھی چیز ہے، یہاں دوائیاں ملے گی، اگر اس کے پاس اسٹاک پورا ہے سامنے مل جائے گی. یہاں 2 پیسے زیادہ لے رہا ہے، سامنے والے کے یہاں 2 پیسے سے کم مل رہی ہے، فائدہ ہے. مارکیٹ میں دکانیں لگی ہے، عمومی طور پر کوئی شکوہ اعتراض نہیں کرتا ہے، شخصی طور پر اعتراض ہوتے ہیں. ایک دکان والے کی دکان ہے، ویسی ہی گروسری کی دکان اگر کسی نے کھول لی اس بندے کو تو اعتراض ہوگا، باقی دوسرے کسی کو نہیں کہ بھائی یہ دکان تھی تو نے یہاں کیوں لگائی. سب کہیں گے کہ سب کا بھلا ہے، فائدہ ہے، ضرورت کی چیزیں ملے گی، فائدے نہیں ملے گی. اسکول ایک کھلا ہوا ہے، دوسری جگہ کسی نے اسکول کھولا، اعتراض نہیں. بھائی معاشرے میں ہماری بستی میں ایجوکیشن اب ہوگا، بچوں میں بیداری آئے گی، تعلیم آئے گی.
کوئی شکوہ نہیں. ہم اگر کسی نے مسجد بنا لی، ایک جگہ مسجد ہے، دوسری بستی میں کسی نے بنا دی، اب چینی گوئیاں ہونے لگے گی، بھائی یہ مسجد ہے، کیا ضرورت ہے وہاں بھی بنانے، یہاں آ کر نماز پڑھ لیتے. اگر وہاں واقعتاً ضرورت ہے تو مسجد بنانی چاہیے اور اس میں تعاون ہونا چاہیے، ٹانگ کھینچائی نہیں ہونی چاہیے. یہی حال مدرسے کا ہے. بھائی مدرسہ تعمیر ہو رہا ہے، تعلیم ہو رہی ہے، نئی نئی کلاسیں کھل رہی ہے، دینی علم اس کے ساتھ دنیاوی علم، عصری علوم پر بھی فوکس ہے. لوگوں کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو سپورٹ کرنا چاہیے. جو بھی ہمارے علاقے میں بستی میں کوئی چیز عام فائدے کی ہوگی جس سے اہل ایمان اور انسانیت فائدہ اٹھا سکے، اس میں ہمارا بھرپور تعاون ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حق کی دعوت لے کر کھڑے ہوئے اور کوئی صفا سے دلوں کی صفائی کا اعلان فرمایا. یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کی کامیابی ملے گی اور آخرت کی جنت جو اللہ کے دینے کا وعدہ ہے وہ بھی ملنے والی. اب یہ اچھی چیز کی دعوت ہے، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، اس میں مخالفت شروع. اپنوں نے مخالفت کی، رشتے داروں نے کی، قبیلے خاندان والوں نے کی، اور یہ طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اصل میں انسان کی ہدایتوں میں رکاوٹیں گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. کوئی بندہ اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا. اگر کسی نے منہ پر دے دیا تو بڑا گنہگار ہے، کھنا کرتا ہے، وہ جھگڑنے پر آ جائے گا، زبان سے ادھر ادھر کی باتیں سنائے گا. وہ اپنے آپ کے اندر بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک اور پارسا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی ہدایت رکی ہوئی ہے، روحانی ترقی نہیں ہوتی. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. انسان کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے. اس طرح ظاہری گناہ بھی ہے، باطنی گناہ بھی ہے. بعض گناہ وہ ہیں جو انسان کھلا کرتا ہے، برا نہیں سمجھتا. نمازوں کا چھوڑنا کھلا اعلان گناہ. ایک طرف مسجد میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف. مسجد کے سامنے سے جوان گزرتا ہے لیکن توفیق نہیں ملتی، ہدایت نصیب نہیں، مسجد میں نہیں آتا. یہ توفیق بھی انہیں کے کرم کا صدقہ ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. مسجد میں چل کر آنا، نمازوں میں کھڑے ہونا ہماری کوئی ہمت طاقت نہیں، کوئی کمال نہیں. یہ اس پروردگار نے ہمیں ہدایت دی، توفیق دی. چل کر مسجد میں آئے، وضو کیا، اللہ کے سامنے نمازوں میں کھڑے ہوئے، سجدہ ریز ہوئے. توفیق ملتی ہے تو بندہ کام کر لیتا ہے. تو گناہ چھوڑنا پڑے گا، گناہ چھوڑیں گے حالات دور ہوں گے، گناہ چھوڑیں گے روحانی ترقی نصیب ہوگی. مشائخ کے یہاں جب سالک کوئی بیت ہونے والا بیت ہوتا ہے تو مشائخ پہلے اس کو اوراد وظائف بتاتے ہیں.
کہ بھائی لوگ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کرو، الا اللہ کی تسبیح کرو، اللہ کو اللہ ضبط لگاؤ، یہ سب تسبیحات بتائی جاتی ہے۔ اللہ اللہ پڑھو، استغفار کرو، درود شریف پڑھو۔ بھائی کیوں؟ کہ آدمی جتنا ذکر کرے گا، اندر کی جو غلاظتیں ہیں، دلوں کی گندگیاں ہیں، باطنی گناہ ہے، اس کی صفائی ہو جائے گی۔ اور زبان سے جب اللہ کا پیارا نام لیتا ہے بندہ، فرشتے اس زبان کو چوم لیتے ہیں، ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہیں۔ لیکن حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جب کوئی آدمی آ کر بیت ہونا چاہے تو حضرت بیت ہونے کے بعد اسے اوراد وظائف نہیں بتاتے، تسبیحات نہیں دیتے، بلکہ فرماتے ہیں سب سے پہلا کام، سب سے پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ کون کون سے گناہ ہو رہے ہیں وہاں چھپانا نہیں ہے۔ جب بیمار آدمی ڈاکٹر کے یہاں جائے گا تو کھل کر اپنی بیماری بتائے گا، ایسا نہیں ہے کہ درد پیٹ میں ہے اور بتائے گا سر میں، بخار ہے اور بتائے گا سردی زکام، تو پھر اس کے حساب سے ڈاکٹر دوائی دے گا، ریئیکشن ہوگا، اچھا ہونے کی بجائے اور بیمار پڑ جائے گا۔ تو یہاں اہل اللہ کے یہاں جب حاضر ہوں گے، پوچھا جائے کہ تمہارے اندر کیا بیماری ہے، کیا کمزوریاں ہیں، ہمیں کھل کر بتانا ہے کہ فلاں گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، فلاں برائی مجھ میں موجود ہے، فلاں چیز میں کرتا ہوں، یہ سب بتائیں گے تو شیخ اس کے مطابق علاج بتائے گا۔ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی صرف فرائض پر عمل کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے، زکات دے دی، لیکن اس کا نوافل میں کوئی اہتمام نہیں ہے، تلاوت قرآن میں کوئی خاص اہتمام نہیں، نفل نماز میں کوئی اہتمام نہیں، ذکر و اذکار تسبیحات میں کوئی دلچسپی اتنی نہیں رکھتا ہے، بس نمازیں پڑھ لیتا ہے، فرائض کی پابندی ہے، نوافل اور دوسری چیزیں نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ آدمی اچھا ہے، یا پھر ایک آدمی جو کثرت سے نوافل کا اہتمام کرتا ہے، لمبی لمبی سنتیں، نفلیں، اوابین، اشراق، چاش اور تلاوت قرآن، لمبی لمبی دعائیں، خوب عبادتیں ہو رہی ہے، لیکن ساتھ میں وہ بندہ گناہ بھی کثرت سے کرتا ہے، تو ان دونوں میں بہتر اور اچھا کون سا بنتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ وہ آدمی بہتر ہیں جو زیادہ نوافل کا اہتمام تو نہیں کرتا لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، وہ آدمی سب سے اچھا ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھے، جیسے کہ کوئی آدمی طاقت حاصل کرنے کے لیے کوئی ٹونک استعمال کرتا ہے، طاقت کی دوائیں کھاتا ہے، معجون وغیرہ کھا لیتا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ زہر بھی استعمال کرتا ہے، ایک دو قطرے زہر بھی لیتا ہے، تو کیا اس بندے میں طاقت آئے گی؟ اس ٹونک کا اثر ہوگا؟ یا ایک بندہ جو زیادہ کوئی ٹونک طاقت کی دوائی نہیں لیتا، بس روزمرہ کی چیزیں کھا لیتا ہے، دال سبزی روٹیاں، لیکن مضر چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جو چیز نقصان والی ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، تو ان دونوں میں زیادہ صحت مند کون ہوگا؟ وہ آدمی جو کھانے میں پرہیز کرے، طاقت کی دوائی نہ لے لیکن نقصان والی چیزوں سے بچا رہے،
یہ اس آدمی کے مقابلے میں اچھا ہے کہ جو ٹونک بھی استعمال کرتا ہے اور ساتھ میں مضر چیز بھی استعمال کرتا ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نیکیاں بھی کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ کرتا ہے، اور ایک آدمی نیکیاں کم کرتا ہے لیکن گناہ کوئی نہیں کرتا، تو یہ دوسرا آدمی اچھا ہے کہ جس کے نام اعمال میں گناہ کم ہے۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمتوں سے دور ہوتا جاتا ہے، اور پھر اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنا دور چلا جاتا ہے، بندوں کی نگاہوں سے بھی گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ بھئی شیطان نے کون سا گناہ کیا؟ شیطان نے کوئی زنا اور بدکاری نہیں کی، کسی طرح اس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، کسی کے گرے پان پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کسی کی پراپرٹی اس نے نہیں چھینی، کسی کا مال نہیں کھایا، پھر اللہ کے دربار سے کیوں نکالا گیا؟ ایک قصور ہوا، نافرمانی ہو گئی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، ایک نافرمانی کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے راندہ دربار ہو گیا، اللہ کے دربار سے نکال دیا گیا۔ ایک مرتبہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور میں وہاں کوئی دور پر تشریف لے جا رہے، راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات شیطان سے ہوئی کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلامی ہو کہ میرا ایک پیغام اور میسج اللہ تک پہنچا دے۔ پوچھا کون سا میسج؟ کہا کہ میں نے ایک غلطی کی اور ہمیشہ کے لیے دربار خدا سے نکال دیا گیا، اللہ سے معافی کی کوئی امید ہو، توبہ کا کوئی راستہ مل جائے تو میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا میسج اللہ تک پہنچا دے کہ آج بھی میں توبہ کے انتظار میں ہوں، کوئی میرے لیے راستہ نکل آئے، توبہ کر لو، ذرا ضرور سے اللہ کے پاس میری یہ بات پہنچانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب کوہ طور پر تشریف لے گئے، اللہ سے ہم کلامی ہوئی۔ جب کسی بڑے سے ملاقات ہوتی ہے نا تو آدمی دوسروں کی باتیں بھول جاتا ہے کہ ہمیں کس نے کیا کہا، کیا میسج دینا ہے، کیا پیغام دینا ہے، تو اس کے ہوش نہیں رہتے، وہ اتنا اندر سے خوشی میں ہوتا ہے، بس اپنی ہی باتیں سناتا ہے اور ان کی باتیں سنتا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے کہ اللہ کے سامنے شیطان کا پیغام دینا ہے۔ جب وہاں سے واپس ہونے لگے، اللہ رب العزت تو دانا پینا ہے، سب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں۔ پوچھا موسیٰ راستے میں کیا کسی نے تمہیں کوئی بات کہی تھی، کوئی پیغام دیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں اچھا ہو یاد بتایا، وہ شیطان راستے میں مل گیا تھا۔ کیا کہہ رہا کہ اللہ کے پاس میرا ایک پیغام پہنچا دینا کہ ایک زمانہ گزر گیا ہے، آپ کے دربار سے نکال دیا گیا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ توبہ کر لوں، آپ مجھے معاف فرما دے، تو میری توبہ کی کوئی شکل ہے معافی کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے کہو کہ پہلے بھی ہماری وہی شرط تھی اور آج بھی شرط وہی ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو سامنے ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس وقت انہوں نے سجدہ نہیں کیا، اب آج اگر وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس جا کر سجدہ کر لے تو بھی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، توبہ اس کی قبول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپسی میں شیطان کے پاس سے گزرے، پوچھا کیا اللہ تک میرا پیغام پہنچا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے تیرے لیے بڑی آسانی کا معاملہ کر دیا، نکال دیا تھا، پھر بھی ہے تیرے لیے اتنی آسانی کر دی۔ پوچھا کہ کیا آسانی کی؟
تاکہ اللہ نے فرمایا کہ شرط آج بھی وہی ہے، پہلے ہم نے آدم کے سامنے سجدے کے لیے کہا، آج اس کی مزار پر، اس کے قبر پر سجدہ کر لے، تیری معافی طے ہے۔ وہ شیطان کہنے لگا، واہ بھائی واہ، میں نے زندہ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور آج اس کی قبر پر سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے، یہ اپنے سے ہونے والا نہیں۔ اس وقت بھی اس نے دلیل پیش کی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ قرآن کریم میں پہلے پارے میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں روئے زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو خلیفہ بنائے اور فرشتوں کو حکم دیا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کیجیے۔ سارے فرشتے اللہ کے حکم کی وجہ سے سجدہ ریز ہو گئے، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا۔ ابا واستكبر وكان من الكافرين، اس نے ایک سجدے سے انکار کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے دربار خدا سے نکال دیا گیا۔ معاملہ آج بھی یہی ہے، اور اس نے دلیل دی تھی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے باری تعالیٰ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے، اور آپ کی خاصیت یہ ہے کہ وہ بدلتی پر جاتی ہے، اوپر اڑتی ہے، اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اسے چھوڑ دو وہ نیچے آتی ہے۔ میرا مرتبہ تو آدم سے بڑا ہوا، افضل میں ہوں، آدم مفضول ہے، میں افضل ہو کر آدم کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر نکل تو یہاں سے، کیا کام ہے تیرا؟ اس ایک سجدے کا انکار کیا اور دربار خدا مندی سے نکال دیا گیا۔ آج روزانہ کتنے سجدے ہم چھوڑتے ہیں، کتنی نمازیں چھوٹ رہی ہے، کوئی احساس نہیں، کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ بڑی رات میں آ کے نمازیں پڑھ رہی، عبادتیں ہو گئی، اور سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو جنید بغدادی کے بعد جنت میں اپنا نمبر ہے۔ اب رمضان آنے والی ہے، دسترخوان سجیں گے، دیگیں پکنے والی ہے، تراویح ہوگی، جو پڑھنے والے پڑھیں گے، پیچھے بیٹھنے والے پیچھے بیٹھ کر بھی معلوم کی دنیا بھر کے تماشے میں لگے رہتے۔ پہلے ایک زمانہ ایسا تھا کہ گناہ گھر سے باہر ہوتا تھا، اور اللہ کے گھر میں گناہ کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ اور آج دور یہ ہے دوستوں کہ گناہوں میں اللہ کا گھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے جوان مسجد میں تراویح میں آتے ہیں، دیواروں کے ساتھ پیڑ لگا کر گپ شپ میں بیٹھے ہیں، موبائل پر پب جی گیم کھیل رہے ہیں، فری فائر چل رہی ہے، اور امام قرات میں لگا ہوا ہے، اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے گھر میں بھی بیٹھ کر نیکیوں سے محروم ہے۔ لوگ مسجد میں نیکیاں کمانے کے لیے آتے ہیں، اور یہ یہاں سے گناہ کما کر باہر نکل رہا ہے، سوچیے کہ اس کے اوپر کتنی لعنت ہوگی۔ اللہ کے گھر کا احترام نہ ہو سکے تو چلے جائے مسجد سے، یہاں بیٹھ کر گپ شپ، گناہوں میں، بات چیت میں، گفتگو میں۔ اور کتنے جوانوں کے بارے میں سنا ہے، جیسے رمضان آتا ہے، IPL شروع ہوتا ہے، مسجدوں میں بیٹھ کر بھی IPL دیکھی جا رہی ہے۔
نیچے جماعت ہو رہی ہے، اوپر بالائی حصے پر بھی جماعت کھانا ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں اور باقی لوگ بیٹھ کر وہاں IPL دیکھ رہے ہیں. پھر کہیں گے حالات آئیں گے، تو آئیں گے کہاں سے نہیں آنے والے؟ ہم خود حالات کو دعوت دے رہے ہیں. قیامت خود آنے والی ہے، فضا عالم کی یہ رہتی ہے، تباہی آنے والی ہے، دنیا اپنے ہاتھوں سے قیامت لانے والی ہے، فلے کو بند کے چکر میں دھوکہ کھانے والی ہے، عمل جیسا کیا سزا ویسے ہی پانے والی ہے. یہ اللہ کی طرف سے غنیمت جان لیجیے، مہلت زندگی ملی ہے، اللہ کی طرف سے موقع ملا ہے، میرے بندے سدھر جا، سنبھل جا. اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے، اللہ کے نام پر کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے حکموں سے کوئی محبت نہیں. روزانہ کئی حکم ٹوٹ رہے ہیں اللہ کے، اور اپنی اندرونی زندگی کے بارے میں بھی سوچیے کہ ہمارے اندر کمزوریاں، برائی کتنی ہے. ماشاءاللہ دینداری بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سب اولا کے پابند ہیں، یہاں گیٹ پر نکلیں گے اور لوگوں کی برائیاں شروع، زبان سے غیبتیں شروع، نیکی کر کے نکلے اور سارے دھو دی، پانی میں بہا دی. نیکی کرنا آسان نہیں ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن آدمی چند منٹوں میں وہ ساری نیکیاں دھو بیٹھتا ہے. آنے والا رمضان ہمارے لیے ایک سنہری موقع ہے، احکام خداوندی کو بجا لانے کا گولڈن چانس. بار بار یہ موقع نہیں ملتا. کہتے ہیں نا کہ کوئی آدمی کسی کا قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ اس کے حکم کو مان لے. بیوی شوہر کو اس وقت اچھی لگتی ہے جب وہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے. پوچھے کہ دوست کیا ہے، شادی ہو گئی، بیوی تو اچھی ملی. کہتے ہیں کہ باتیں جانے دیں، اپنا تو کامل ہو گیا. بکری کیسی مل گئی؟ بکری کیسے جدھر ہاتھ پکڑو، جدھر کان پکڑو چلتی رہتی، کبھی وہ نافرمانی نہیں کرتی. بکری کیسی مل گئی؟ لیکن وہ بھی 100 میں سے 1 کو ملتی ہے، باقی سب کو وہ شیر نہیں ملتی ہے. تو جس کو بکری جیسی مل گئی اس کا تو دنیا میں پیڑا پا، جنت کے مزے ہی نہیں پا. وہ میاں جیسا کہے گا ویسے، آج یہ کرنا ہے یہ کریں گے، آج فلاں جانا ہے فلاں جائیں گے، وہاں نہیں جانا ہے نہیں جائیں گے، یہ پکانا ہے پکا دے گی. سب ہمیں اتنی مٹھی اور فرما بردار کہ اتنی اطاعت تو ہم اللہ کی بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں کہ سب کی قسمت میں نہیں، اور اکثر لوگوں کی قسمت میں تو وہ درجے بلند کرنے والی ملتی ہے. اس کی کڑوی تصویر سنتے رہو، اس کے تانے سنتے رہو، روزانہ پھر لڑائی جھگڑے شروع. پڑوسی بھی مزہ لیتے ہیں کہ آج برابر چل رہی ہے، بم دھماکے ہو رہے. ارے کوئی اس کے وہاں ہو رہے تو کبھی تیرے یہاں بھی دیوالی آئے گی، یہاں بھی ہونے والے ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہ گھر گھر کی کہانی، یہ بڑا نازک رشتہ ہے. تو کہتے ہیں کہ بیوی وہ اچھی ہے جو شوہر کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو مانے، اور بیوی کے لیے وہ شوہر اچھا ہے جو اس کے سامنے بکرا بن جائے، ہاں میں ہاں ملا دے، جیسا کہے ویسا. لیکن پھر ایسا نہیں کہ وہ کہیں گے پارلر میں چلو تو وہاں جانا ہے، وہ کہیں گے وہ ٹکٹ لے لو، یہ سنیما کے اندر کونے میں بیٹھ کے وہ مونگ پھلی میں دانے بھی کھائیں گے. نہیں، ایسی اطاعت نہیں. دیکھیے حکم کو ماننے والا سامنے والے کے دل میں اپنی عزت پیدا کرتا ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، محمود غزنوی جو ہندوستان کے نام پر بادشاہوں میں ان کا نام آتا ہے. ان کا ایک غلام تھا ریاض، بڑا فرما بردار.
مودی بادشاہ کے حکم پر جان چھڑکنے والا. اور جو آدمی کسی کا بڑے آدمی کا قریب ہوتا ہے نا تو پھر ساتھ والوں کو جلسی ہوتی ہے, اس سے حسد ہونے لگتا ہے. وہاں کے وزراء کا بھی دربار میں یہی حال تھا. وہ جلتے تھے اندر اندر کہ محمود غزنوی بادشاہ نے یہ اس غلام کے اندر ایسی کیا چیز دیکھ لی کہ ہر وقت اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے, ہر وقت اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, اسی کی تعریف کرتا ہے. اور ایک مرتبہ ایک وزیر نے تو اعتراض بھی کر دیا کہ حضرت ہم آپ کے وزراء ہیں اور ہم صاحب عقل ہے, دانشور ہیں, حکومت کے بڑے بڑے فیصلے آپ ہمارے مشورے سے کرتے ہیں, پھر آپ اس غلام کو اتنے قریب کیوں بٹھاتے ہیں, اس کی حیثیت کیا ہے؟ اس وقت تو بادشاہ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ایاز کا میرے نزدیک یہ اتنا ویلیو اور اتنی رسپیکٹ اور اس کو اتنا خاص درجہ کیوں دیتا, اس وقت نہیں پتا ہے. ہر وقت کہتے ہیں کہ ترکی پر ترکی, اینٹ کا جواب پتھر سے یہ مناسب نہیں, موقع محل دیکھا جائے. ہماری عادت ہے کہ اس نے کچھ سنا ہے تو ہم نے بھی سنا دیا, اپنے کیا چھوڑنے کا, میں نے بھی پھر کہہ دیا اس کو. ارے بھائی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی, خاموشی یہ بڑی بات ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے الفاظ سے پکارا گیا, ساحر بھی کہا گیا, جادوگر کہا گیا, نہ جانے کیا کیا الفاظ دیے. آپ خاموش رہے, صبر کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سے حساب لیا, بدلا دیا. تو ہر جگہ اینٹ کا جواب پتھر سے مناسب نہیں, یہاں بادشاہ نے بھی خاموشی اختیار کی. پھر ایک موقع آیا, کسی جگہ سے بادشاہ کے پاس ایک قیمتی ہیرا ہے, قیمتی اور نایاب کی اس کا کوئی مثل نہیں, کوئی ثانی نہیں, اتنا قیمتی ہیرا. بادشاہ نے سوچا کہ آج موقع اچھا ہے. جو خاص وزیر تھا اسے پہلے بلایا, بڑا وزیر, اور اسے پوچھا کہ یہ کیا ہے. آپ کے حضرت یہ تو ہیرا ہے, بڑا قیمتی ہے, تاکہ اس کا ثانی اور اس کا کوئی دوسرا کہیں مل سکتا ہے کہ نہیں. بادشاہ ایسا قیمتی ہیرا اور کوئی کہیں نہیں مل سکتا. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اسے زمین پر پٹک کر توڑ دیجیے. وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت, میں عقلمند آدمی ہوں اور آپ کا وزیر ہوں, یہ ہیرا بڑا قیمتی ہے, اس کی تو قدر کی جائے, اس کو تو تاج میں رکھا جائے, سر کی زینت بنے گی, یہ توڑنے پھوڑنے کی چیز نہیں. معذرت, معاف کیجیے, میں تو اسے نہیں توڑ سکتا. بادشاہ نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. دوسرے وزیر کو بلایا, اسے کہا کہ یہ ہیرا توڑ دو. اس نے بھی منع کر دیا کہ یہ قیمتی ہیرا توڑنے کے لائق نہیں ہے, اس کو تو خزانے میں رکھنے کے قابل. اس نے منع کیا, ٹھیک ہے. پھر اور وزیر آیا, جتنے بھی وزراء تھے باری باری سب کو وہ ہیرا دیا, توڑنے کے لیے کہا, کسی نے نہیں توڑا. جب سب منع کر چکے, کونے میں ایاز بھی بیٹھا تھا, غلام کی جگہ کہیں اور ہوتی. کہا کہ ایاز تم ہی کراؤ. وہ آئے بادشاہ کے سامنے, پوچھا یہ کیا ہے حضرت, یہ ہیرا ہے. کہا کہ اسے توڑ دو. اس نے زمین پر پٹک دیا اور اس کا ریزا ریزا کر دیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پہلے تو بادشاہ غصے ہوا, اتنا قیمتی ہیرا ہے اور تو نے میرے کہنے پر اسے توڑ دیا. تجھے چیزوں کی ویلیو اور قدر معلوم نہیں. یہ جتنے وزراء ہے انہوں نے منع کر دیا, یہ بڑا قیمتی ہیرا ہے, یہ توڑنا نہیں چاہیے, اس کو سنبھالنا ہے, تو نے کیسے توڑ دیا. پہلے تو وہ خاموش رہا. پھر پوچھا بادشاہ نے کہ اس کا جواب دے آج مجمع کے سامنے, تو نے یہ گستاخی کیسے کر لی, ہیرا توڑ کیوں دیا. تو کہنے لگا کہ حضرت یہ ہیرا جو ہے یہ تو ایک چیز ہے, یہ آنی جانی ہے, اگرچہ یہ قیمتی ہے, یہ ٹوٹ جائے گا, کبھی نہ کبھی کوئی اور ہیرا مل جائے گا, لیکن میری نظر میں تو آپ کا حکم جو ہے اس ہیرے سے بڑھ کر ہے. کہ بادشاہ کا حکم ہے کہ یہ کام کرنا ہے, اس سے توڑنا ہے,
اب میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا، یہ ہیرا سامنے میری کوئی حیثیت نہیں رکھتا آپ کے حکم کے سامنے، یہ سوچ کر میں نے اسے توڑ دیا۔ تو بادشاہ نے باقی وزراء سے کہا کہ تمہارے اندر اور ایاز میں یہ فرق ہے کہ یہ حکموں کو ماننے والا ہے، ہمارے اشارے پر کام کرنے والا ہے، یہ دلیلیں اور تعبیریں نہیں کرتا ہے۔ جس طرح وہاں شیطان نے تعبیر کی کہ میں آدم سے بڑا ہوں، اللہ کا حکم نہیں مانا، ہمیشہ کے لیے دربار سے نکالا گیا۔ اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے تعبیریں نہیں ہوتی، اس کے سامنے دلیلیں نہیں کی جاتی۔ بھائی نماز ہے 5 وقت کی، 5 ہی کیوں، 6 کیوں نہیں، یہ کوئی تعبیر اس کی نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ کا حکم ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہے، 2 ہی کیوں، 3 کیوں نہیں، بھائی اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، اس میں تعبیریں کرنے کی، دلیلیں ڈھونڈنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ احکم الحاکمین کا ہمیں حکم ملا ہے، فلاں عمل کرو، فلاں کام کرو، فلاں چیز کرو، وہ ہمیں کرنی ہے بجائے۔ تو آج کی اس بڑی رات میں اسی لیے تو جمع ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام سنائے جائیں گے، اور سن کر ہم اس پر عمل کریں گے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مفسر قرآن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، سوال ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے ماتحتوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم تو بعد میں آنے والی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ جتنے بھی گناہ ہے یہ حقیقت میں آگ ہے جہنم کی۔ جب یہ گناہوں کے اوپر چلے گا، گناہ کرے گا، اس کے نتیجے میں اسے جہنم کی آگ میں جانا ہے، تو دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو گناہوں سے بچاؤ گی تو وہ آخرت میں جہنم کی آگ سے بچے گا۔ اور اس میں صرف زبانی جمع خرچ کافی نہیں ہے۔ اگر کسی کا بچہ دنیا میں حقیقت میں آگ کی کھائی میں کود رہا ہے تو ماں باپ صرف اس پر اتفاق نہیں کریں گے، ہم نے تو بہت سمجھایا کہ بیٹا مت جا، وہ چلا گیا کود گئے، نہیں، اس کو ہم اس کے پیچھے بھاگیں گے، اس سے دوڑیں گے، پکڑیں گے، دوستوں سے کہیں گے محلے والے اس کو پکڑ لیجیے، اس کو بچا لیجیے، جتنی کوشش ہو سکتی ہے کر لیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے اہل و عیال کو بھی اتنی ہی محنت اور اتنی ہی فکر ہونی چاہیے۔ ہماری اولاد جا کہاں رہی ہے، کن سے مل رہی ہے، کون سے کام کر رہی ہے، اسکول جا رہی ہے، ان کے دوست کون ہیں، مدرسے میں ہیں ان کے دوست کون ہیں، باقی اوقات کے وہ کہاں اپنے وقت کو گزارتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی نگرانی ہمیں رکھنی ہے۔ کہیں ہماری اولاد گناہوں میں مبتلا ہو جائے، غلط کاموں میں مبتلا ہو جائے، کہیں وہ جہنم کے مستحق نہ بن جائے۔ یہ رمضان جو ہے نیکیوں کے بہار کا مہینہ، اس میں اللہ تعالیٰ شیاطین کو بھی قید کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہو گیا، لیکن اس کے چیلے چپاٹے دنیا بھر میں گھومتے ہیں، موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں، فیس بک کی شکل میں، ٹویٹر، واٹس ایپ، یوٹیوب، یہ ساری چیزیں جو شیطانی ہیں، جو ہمیں گناہوں میں باندھے ہوئے ہیں، وہ نیکیاں نہیں کرتے تھے۔ رمضان میں بھی آدمی وقت گزارے کے لیے رات کو جاگتا ہے، گیروں کے یہاں بھی جاگرن آتی ہے، وہ پوری رات جاگتے ہیں اور بھجن کیرتن جو بھی کرنا ہو، اور ہمارے یہاں بھی جاگرن ہے، کوئی رمضان کے جوان پوری رات جاگے گا، کیا کرے گا، یہ دکان، وہ دکان، یہ بازار، وہ بازار، یہ نکڑ، وہ چائے کی ٹپری، ماوا، پان، گٹکا، پوری رات گزار دیتا ہے۔
اس سے تو اچھا ہے بھائی تراویح پڑھ کر گھر جا کر سو جا، صبح اٹھ کر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے تو بھی اللہ تعالیٰ عبادت کا ثواب دے گی۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے، شہروں میں ہم نے دیکھا ہے، مسجد میں بیان ہو گیا، بیان کے بعد کیا کرنا ہے، چلو تھوڑی دیر ذرا قبرستان جاتے ہیں 5-10 منٹ، اس میں بھی وہاں بھی الٹی کو ڈھونڈنا پڑ کے آ گیا، اور جاتا تو اتنا بن ٹھنڈے ہیں وائٹ کے ساتھ۔ آج یہ وقت کا مسلمان آ گیا ہے، عطر کی پوری شیشی لگا دیتا ہے، اور جماعت میں بھی اتنے چوڑے پیر کر کے سب پہ کھڑا رہتا ہے، لگتا ہے کہ یہ پٹھان کا بچہ آج سب سے زیادہ نماز پڑھ کے جائے گا۔ 2 رکعت الٹے سیدھے سجدے کیے، سلام سیدھی طرف کی بجائے الٹی طرف پہلے پھیرا، پھر سیدھی طرف اور نکلا، چلو اب کہاں جائیں گے، نکالو بائک نکلتے، بازاروں میں گھومنا، ڈکڑوں میں بیٹھنا، آوارہ گردی پوری رات ضائع ہو گئی۔ بھائی یہ نیکیاں کروانے کی رات تھی، ہم نے تو پوری رات گناہ کروائے۔ اللہ کی مغفرت سے امید لگانے کی رحمتیں برس رہی ہے، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آ گئے اور نکال رہی ہے، فرشتوں کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اسے معافی دے دی جائے، کوئی گنہگار جو توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی اپنے حالات سے پریشان کہ اس کے حالات دور کر دیے جائے۔ شکوہ شکایتیں ہیں، لیکن یہ رب مانگنے دینے پر آیا ہے، پہلے آسمان پر آ کر بیٹھا ہے ہمارا پروردگار، انتظار میں ہے بندہ آ جائے، مانگ لے، میں اسے نواز دوں، اسے معاف کر دوں، اس کی توبہ قبول کر دوں۔ یہ نہیں ہوتا۔ بازرا ہر رنج ہستی بازرا، گر کافروں گرو خود پرستی بازرا، درگاہ ماں درگاہ نا امید تیز، صد بار کر توبہ شکستی باز آ، اے روٹے ہوئے اللہ کے دربار سے بھاگے ہوئے گنہگار آجا اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے، وہ پروردگار معاف کرنے کے لیے امیدیں لگا کر بیٹھا ہے، میرا بندہ آئے گا مجھ سے معافی مانگے گا، میں اسے معاف کر دوں گا، اپنی پریشانیاں بتائے گا، میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں گا، مجھے مجھ سے مغفرت چاہے گا، میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا، اس کے خاندان کی، اس کے والدین کی، سب کی مغفرت کر دوں گا۔ کوئی مانگنے والا ہو تو ہم شام کہیں دیتے ہیں، اور چاہنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ کوئی مانگنے والا چاہیے اللہ سے، خالی شکوے شکایت سے کچھ نہیں ہوگا، شکوہ اس سے کرنا ہے، مانگنا اس رب سے ہے، بس وہ تو انتظار میں ہے کہ آدمی صرف ظاہری شکل تو بنا لے، تھوڑا سا میرے سامنے ہاتھ پھیلا لے۔ دیکھیے چھوٹا بچہ بھی ماں باپ سے جب تک رو کر نہیں مانگتا، ماں باپ اسے نہیں دیتے، پہلے وہ مانگتا ہے ماں اتنے پیسے چاہیے، ابا اتنے پیسے چاہیے، اسے بابا سے نکل یہاں سے، روزانہ کتنے پیسے کھا جاتا ہے، پھر وہ اپنی ایکٹنگ شروع کرتا ہے، ادھر ادھر برتن اکھالتا ہے، پھونکتا ہے، دیوار میں سر مارے گا، پھر روئے گا، پھر ماں کو رحم آئے گا، وہ 10-20 روپے دے گی، کیا دکان سے کچھ لے گیا، کیونکہ اس نے اپنا کام کیا، وہ رونے جیسی شکل بنائی، تھوڑی سی آواز نکالی تو ماں کے دل میں رحم آئی۔ وہ پروردگار بھی یہی چاہتا ہے میرے بندے 2 آنسو تو بہا لے، میرے سامنے تھوڑی سی دیر طرف منہ تو ایسا رونے جیسا بنا لے، 2 ہاتھ تو اٹھا لے، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، تیری مانتیں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تجھے نوازنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ماننے کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے۔ اصل تو یہ ہونا چاہیے کہ آدمی انفرادی اعمال میں لگ جائے، لیکن اس بہانے سے
دین کی کچھ باتیں سن لے اور اس میں دو چار باتیں جو کام کی ہے وہ مل جائے، آدمی کی زندگی سنور جائے، اس کی زندگی اعمال پر آ جائے، اور اس بڑی رات میں اللہ تعالیٰ کچھ عبادات کی توفیق دے دے، اس نسبت سے یہ واضح و تقریر رکھی جاتی ہے۔ ورنہ آج کل بیانات تو دنیا میں کئی ہو رہے ہیں، یوٹیوب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کسی بھی عالم کا نام لکھیے اس پر بیانات آ جائیں گے، کسی بھی چینل پر چلے جائیے لائیو پروگرام ملیں گے۔ یہاں مقصد صرف یہی ہے کہ دین کی باتیں سن کر جو باتیں دل میں اثر کرتی ہے یہاں سے اٹھ کر جانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ زندگی کے کئی قیمتی سال گزر گئے، 4 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو حالے اتنی نگشت، 40 سال تو کیا 50-60 سال، اتنی پیاری زندگی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ گزر گئی۔ اب آخری ایام میں نہ جانے کتنے دن باقی ہے، اللہ سے ملاقات کا وقت قریب آتا جاتا ہے، اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی قبر کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اپنے جنت کے لیے کچھ اعمال جوڑنے ہیں۔ دنیا کی پراپرٹی کے لیے، یہاں کے بینک بیلنس کے لیے، یہاں کی اچھی زندگی کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے، رات کو 8 بجے گھر پہنچتا ہے، کیوں بھائی 12 گھنٹے کہاں تھا؟ بیوی بچوں کی فکر ستا رہی ہے، ان کو اچھی زندگی دے دو، اچھا مکان بن جائے، اچھی سواری آ جائے، کھانا پینا کپڑے اچھے آ جائے، اس لیے یہ محنت ہے۔ میرے بھائی یہ 50-60 سال کی زندگی کے لیے تو دن رات محنت کرتا ہے، تو اپنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، لامحدود زندگی، وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں آئے گا، وہاں کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس زندگی کے لیے تم نے کتنی محنت کی، اس زندگی کے لیے کتنے گھنٹے لگائے، اس زندگی کے لیے اللہ کے راستے میں کتنے چلے اور مہینے چلا، وہ ذرا بتا دے۔ اصل میں فکر آخرت کی ہونی چاہیے۔ یہ دنیا گزر رہا ہے، سب کی گزر رہی ہے، ہماری بھی گزر جائے گی۔ کوئی اچھا کھاتا ہے رات کو، کوئی روکھا سوکھا کھاتا ہے، رات اس کی بھی کٹتی ہے، رات اس کی بھی گزرتی ہے۔ کوئی لباس اچھا پہنتا ہے، کسی کا لباس پیور والا ہے، لیکن اللہ کے یہاں اچھے لباس کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، بنگلے کوٹھیوں میں رہنے والے کی عزتیں نہیں ہوتی کہ ان کو پہلے جنت میں پہنچایا جائے، اور غریب انسان مزدور قسم کا اس کو بعد میں پہنچایا جائے۔ اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اعمال صالحہ کی بنیاد پر، نیکیوں کی بنیاد پر، اور اللہ جس پر فضل فرما دے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ آج کی اس رات میں ہمیں اللہ سے مانگنا ہے، اے اللہ آج تک تو در بھی ٹھوکریں کھا کر بھٹکتے رہے، جس دروازے سے گئے وہاں سے گھٹکار کیے گئے، صرف نفرتیں ملی ہے، صرف بدنامیاں ملی ہے، الزامات لوگوں نے لگائے ہیں، لوگوں نے پورے القاب سے پکارا ہے، لوگوں نے ہمیں نہ جانے کیسی کیسی غلط نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس قابل بنا دے کہ تیرے سامنے کھڑے ہونے والے بن جائے، کل قیامت کے دن اولین آخرین کا اجتماع ہوگا، وہاں ہماری زندگی ایسی مثالی ہو کہ ہمیں برا کہنے والے دیکھیں گے، ہم پر الزام لگانے والے دیکھیں گے، ہم سے نفرتیں کرنے والے دیکھیں گے کہ ہم جس بندے کو نگما سمجھتے تھے، جس کو بے حیثیت سمجھتے تھے، آج اللہ کے یہاں اس کی بڑی عزت ہے، اس کی بڑی شان ہے۔ بس اللہ تعالی ہم سب کو نواز دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج کی یہ بڑی رات ہے، انفرادی اعمال اگر ہو سکے تو کر لیجیے، کچھ دعاؤں کا اہتمام ہو، کچھ نفلوں کا اہتمام، تلاوت قرآن ہو، اس مبارک رات میں 2-4 رکعت تہجد کی نصیب ہو جائے، اگر کسی کو روزہ نصیب ہو جائے، اپنے مرحومین کے لیے کچھ اصالے ثواب دعائیں مغفرت ہو جائے، یہ سارے اعمال غنیمت ہیں۔ یہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے چند راتیں اور ایام ایسے رکھے ہیں، یہ رمضان کے لیے ایک زینہ ہے، ایک مقدمہ ہے کہ اب رمضان قریب آنے والا ہے۔ ابھی سے پریکٹس شروع کر دیجیے، ابھی سے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیجیے کہ اس ماہ مبارک تک پہنچ کر نمازوں میں کھڑے رہنا آسان ہو جائے، دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا آسان ہو جائے، اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن سننا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔
اور ماشاءاللہ آئندہ کل جو بڑا دن ہے اور اس دن میں آئندہ کل ہمارے جامعہ دارالاحسان میں طلباء عزیز کا ایک پروگرام بھی ہے. ہمارے جامعہ دارالاحسان کے 18 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. تو اس حفظ قرآن کی تکمیل کے موقع پر، اس سنہرے اوسر پر اور اس خوشیوں کے موقع پر ہمارے باڈولی سے حضرت مفتی محمود صاحب، اسی طرح حضرت مفتی ابراہیم صاحب تشریف لا رہے ہیں. ان بزرگوں کے قیمتی بیانات سے، ان کی نصیحتوں سے بھی فائدہ اٹھائے، اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں، اپنے ساتھیوں دوستوں کو بھی وہاں لے جائے. یہ مدارس اس وقت دنیا میں دین کے دیگر ہیں. یہاں آ کر باطل طاقت کے ٹکرا کر ریٹرن ہو جاتی ہے، واپس ہو جاتی ہے. یہ مدارس ایسے ہیں جو باطلوں کا مقابلہ کرتے ہیں. یہاں علماء بیٹھے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدائیں روزانہ گونجتی ہے، اللہ کی رحمتیں چھم چھم برستی ہے. ان مدارس سے محبت کیجیے، علماء کے احترام کیجیے، ان کو اچھی نگاہوں سے دیکھیے، جتنا ہو سکے ان کا سپورٹ کیجیے. آئندہ کل کا ایک بڑا پروگرام ہے، اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے اور ہمیں خود چل کر بھی وہاں جانا ہے، دعاؤں میں شرکت کرنی ہے. جو کچھ ہمارے حصے میں خدمت آئے وہ خدمت بھی ہمیں کرنی ہے اور دعاؤں کا تحفہ لے کر ہمیں آنا ہے. اپنے اولاد کو بھی یہ فکر کے ساتھ وہاں پہنچائے کہ بھائی ہمارے بچے حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، بچیوں کے اندر دین داری آئے. اور ماشاءاللہ تو اسکولوں کے ساتھ مدرسے کا نظام بھی شروع ہوا ہے کہ بچے ایک ہی جگہ پر مدرسے کی تعلیم بھی لے لیتے ہیں اور عصری اور دنیوی ایجوکیشن بھی حاصل کر لیتے ہیں. حالات جو ہیں دنیا کے اس کو بہت نازک ہے دوستو. اپنی اولاد میں تعلیمی بیداری اور تعلیمی فکریں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے. اس مبارک مجلس میں اس رات میں بیٹھ کر جو بات کہی سنی گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا داعیہ اور جذبہ نصیب فرمائے اور ہم تعالیٰ شان کو اپنی رضا والی زندگی دے، کلمہ ایمان پر ہماری موت نصیب فرمائے اور اپنی رضا کا پروانہ دے دے. اور رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے، اس مبارک مہینے کو زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اللہ تعالیٰ وصول کرنے والا بنائے. ہر سال ہمارے حاجی عبدالصمد چاچا پالا والا ہے، ہمارے سہیل بھائی ہے، مولانا عبید اللہ صاحب ہے، آپ کے نوابوں میں اکثر لوگ دعوت پیش کرتے ہیں، ہمارے شکیل بھائی. تو بھائی اس بہانے سے ملاقات ہو جائے، آپ حضرات سے دین کی نسبت سے آنا ہو جائے. اور 2008 سے الحمدللہ مسلسل یہاں آنا ہوتا ہے. آپ حضرات کی زیارت ملاقات ہوتی ہے، آپ لوگ 1 گھنٹے تک مجھے برداشت بھی کرتے ہو، بڑی محبت اور احترام فرماتے ہو. اللہ تعالیٰ حضرات کو جزائے خیر دے. اور ہر طرف ماشاءاللہ نوابل کا نام پھیلا ہوا ہے. ہمارے مولوی عبید اللہ صاحب بڑے نوجوان عالم دین ہیں، بڑی فکریں ہیں کہ بھائی ہمارے نوابل میں دین پھیل جائے، دین کے چرچے شروع ہو جائے، یہاں کے لوگوں میں دینی بیداری آ جائے. یہ باڈولی کے رہنے والے مفتی محمود صاحب، مفتی ابراہیم صاحب یہ باڈولی کے رہنے والے، وہاں بھی ان کا مدرسہ ہے. یہ چاہتے تو وہاں محنت کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے علاقے کے لیے، آپ کی بستی کے لیے قبول کیا ہے. آپ ان کا تعاون کریں، ان کا ساتھ دے، ان کے کام میں ہاتھ بٹائے، ادارے کو ترقی دینے کی کوشش کرے. ساتھ میں جو بچوں کا گھر بھی چلتا ہے دار صدیق، ماشاءاللہ وہاں بھی اچھی خدمت ہے. ہمارے عبدالصمد چچا اور باقی حضرات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سارے دینی کاموں کو قبول فرمائیں، ہمارے اندر جوڑ پیدا فرمائیں. دلوں میں نفرتیں بہت پھیلی ہوئی ہے، اسے نکالنے کی ضرورت ہے. محبت کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر مسلمانوں کو آنا چاہیے. آج دنیا کے حالات دستک دے رہے ہیں، مسلمانوں کو بکھیرنا توڑنا چاہتے ہیں. مسلمان جس دن ایک پلیٹ فارم پر آئے گا انشاءاللہ پر جب اسلام پھر پوری دنیا میں لہرائے گا، وہ محمد رسول اللہ کے دور کا وہ ماحول انشاءاللہ دوبارہ دنیا میں بیدار اور زندہ ہوگا. اللہ تعالیٰ صحیح سنی باتوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ اندر کی روشنیاں بند کر دے، دعا کر لیتے ہیں. درود شریف پڑھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. پیارے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ بڑے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، عاصی نافرمان ہیں. اے اللہ در در کی ٹھوکریں کھا کر بھی نہیں سدھرے ہیں. رحیم آتا کرم کا معاملہ فرما، رحیم آتا رحم کے فیصلے فرما. ہم خود بگڑے ہوئے ہیں، نکل میں ہیں، ناکارہ ہیں. اے اللہ ہم اپنے حالات پر نہیں دیکھتے، گناہوں کو نہیں دیکھتے، بس زبان پر شکوہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ہونے کی وجہ سے حالات ہے. اے اللہ حالات تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے ہیں. اے اللہ گناہوں کے دلدل سے نکال دے، مغفرت کا پروانہ عطا فرما دے، اب کو در گزر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ بخشش سے ہماری چوریاں بھر دے. اے کریم آقا ہم کمزوروں پر کرم فرما دے. رحیم آقا ہم پر رحم کے فیصلے فرما دے. اے غفار الذنوب ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے ستار العیوب ہمارے عیوب پر پردہ پوشی فرما. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے اساتذہ اور مشائخ کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے. امت مسلمہ پریشان ہے، حالات سے دو چار ہیں، ہر جگہ سے اے اللہ ڈھٹکارے ہوئے ہیں. جہاں جاتے ہیں نفرتوں کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں رسوا کیے جاتے ہیں. اے اللہ قصور تو اتنا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قصور تو اتنا ہے کہ چہرے پر داڑھی ہے، قصور اتنا ہے کہ سر پر ٹوپی پہنتے ہیں، قصور اتنا ہے کہ مسجدوں سے حیات فلاح اتارتے ہیں، لوگوں کو کامیابی کی دعوت دیتے ہیں. اللہ دنیا نہیں سمجھتی کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکریں کرتے ہیں، ہم انہیں دوزخ سے بچانا چاہتے ہیں. وہ ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں، حقیقت میں ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. ہم ان کے جہنم کی کھائی سے نکال کر جنت کے باغات میں لے جانا چاہتے ہیں. اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے، ہمیں بھی جنت کا مستحق بنا، ہمارے اہل و عیال کو بھی بنا، ہمارے والدین کو بھی بنا، پوری امت مسلمہ کو اے اللہ جنت کا مستحق بنا دے. مبارک رات زندگی بھی کتنی آ گئی، لیکن زندگی وہی کی وہی ہے، کہیں سدھار نظر نہیں آتا. غفلتوں میں ڈوبے ہیں، وہی گناہ جو پہلے تھے آج بھی ہو رہے ہیں، وہی لالچ والی زندگی آج بھی ہے، وہی نیتوں میں بگاڑ آج بھی ہے. اے اللہ کوئی دن تو ایسا آ جائے کہ جس میں ہم کوئی عمل اخلاص کے ساتھ کر لے، آپ کو راضی کرنے کے لیے کر لے. اے اللہ جو بھی عمل کرتے ہیں ریا و دکھاوا آ جاتا ہے، جو بھی عمل کرتے ہیں دکھلاوا آ جاتا ہے، نفسیات واجب آ جاتی ہیں. اے اللہ ہمیں شہرت بڑی پسند آ جاتی ہے. یار اللہ آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرنے والا بنا، 2 رکعت ایسی نصیب فرما جس میں ہماری نیت صرف یہ ہو ہم ہمارے رب کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے سجداریز ہو رہے ہیں، ہمارا پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے. اے اللہ زندگی میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت دل میں ڈال دے. اے اللہ بہت سے لوگ پریشان ہیں، اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے پریشان ہیں، کسی کو اے اللہ پریشانی کا شکوہ بھی نہیں کر سکتے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے سامنے اپنا ٹکڑا سناؤ پیچھے سے مسخرہ کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں. اے اللہ آپ کے سامنے ہم اپنا ٹکڑا پیش کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو بیان کرتے ہیں. سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کے دکھ درد کو ختم فرما، پورے عالم کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان یقین کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حاجت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضوں کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے اس سے نکلنے کی سبھی شکلیں پیدا کرنا. دنیا سے ایمان پر جانے والوں کو جنت الفردوس عطا فرما.
اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر فرما. اللہ آئندہ کل جو جامعہ دارالحسان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے یا اللہ اس اجلاس کو کامیاب بنا دیجیے. اللہ علاقے کے لیے مرکزیت عطا فرما, مقبولیت عامہ اور تامہ عطا فرما, محنت کرنے والوں کو مزید حوصلہ حکمت عطا فرما. اللہ آپ کے خزانے غیب سے نصرت اور مدد شامل حال فرما. اللہ ہمارے نونہال ہمارے بچے جو وہاں دین کا علم حاصل کرتے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ قوم کو وہ ہمدردی عطا فرما کہ ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کر سکے. اللہ علماء کا ادا کر سکے, علماء کا اکرام کر سکے. یا اللہ ہمارے دارالحسان کو قبول فرما دیجیے, منتظرین کے عزائم کو بدل فرما دیجیے, محنت کرنے والے کی محنتوں کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. بڑے نکم میں ہیں, ہاتھ اٹھا کر معافی مانگ لیتے ہیں, پھر گناہ کر بیٹھتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں پھر وعدہ توڑ دیتے ہیں. اے اللہ معاف فرما دے. ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, جنت میں اونچے سے اونچا مقام عطا فرما. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اگر والدین ہمارے زندہ ہے بقید حیات ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما, ان کو صحت عافیت دے دے, ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کا مستحق بنا دے, ان کی نیک دعاؤں کا ہمیں مستحق بنا دے. اے اللہ جو لوگ اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی اولاد کو ماں باپ کو روٹی فرما بردار بنا دیجیے. جن کی اولاد نکاح کی عمر کو پہنچ چکی ہے, رشتے نہیں آ رہے ہیں, اللہ ان کے لیے نیک صالح جوڑ کا انتظام فرما. اے اللہ جن کی اولادیں شادی شدہ ہے لیکن اولاد کی نعمتوں سے محروم ہیں ان کی گود کو ہرا بھرا فرما دیجیے. جن کے اولاد ہے نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ آپ کا دربار سجا ہوا ہے, مغفرت کے لیے ہدایت دی جا رہی ہے. اے اللہ بخشش کے لیے پروانے بانٹے جا رہے ہیں. ہم بھی یہاں اس نوافر کی سرزمین پر اے اللہ آپ کے اس مقدس گھر میں بیٹھ کر آپ کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. مغفرت بھی ہمیں چاہیے, بخشش بھی ہمیں چاہیے, رحمتیں بھی ہم پر نازل فرما, پریشانیاں بھی ہم سب کی دور فرما. اے اللہ جتنے بھی اعلان ہو رہے ہیں وہ سارے اعلان کے ہم سب کو مستحق بنا دیجیے. ہماری خالی جھولی کو بھر دیجیے. یار اللہ جو مانگا وہ بھی اللہ کر دے. مانگنا بہت کچھ ہے لیکن ہماری زبان پر وہ الفاظ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ آداب نہیں ہے. آپ سے ہم کلامی کرنے کا, آپ سے مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. یار اللہ ہم تو نادان بچے کی طرح ہے جو ضد کر بیٹھتا ہے, جو اڑے ہوئے ہیں ضد پر آتا ہے. اے اللہ ہم بھی ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, ہم بھی آپ کے سامنے معصوم بچوں کی طرح ہے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہ فرما, مانگا وہ بھی عطا کر دے, نہ مانگ سکے اس سے بہتر اور بڑھ کر عطا فرما. یہ دعائیں اپنے فضل و کرم ابھی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. آمين برحمتك يا